السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو خوفستان 555 میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ بہت اچھے سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک حویلی کے ساتھ پورا قبرستان بھی اس کا حصہ بن جائے تو وہاں راتیں کیسی ہوں گی؟ وقاص صاحب نے ہمیں یہ کہانی بھیجی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری نانی کہتی تھی کہ بیٹا اس حویلی میں صرف زندے نہیں رہتے، وہ حویلی اب بھی کھڑی ہے مگر اس کے در و دیوار کے ساتھ قبر کے پتھر جڑ چکے ہیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ نانا جی کی پرانی حویلی آج بھی سانسیں لیتی ہو۔ کہانی کو پورا دیکھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اپنے اوپر آیت الکرسی اور دعاؤں کا حصار کر لیجیے گا۔ یہ کہانی محمد وقاص بھیجتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میرا نام وقاص ہے۔ بچپن سے ہی مجھے اپنے نانا کی پرانی حویلی کے قصے سننے کو ملتے رہے۔ یہ حویلی شہر سے باہر ایک سنسان گاؤں کے کنارے پر واقع ہے۔ پرانی اینٹوں اور لکڑیوں کے بڑے بڑے دروازوں والی وہ حویلی اب بھی یاد آتی ہے تو دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے۔ نانی اماں ہمیشہ ایک بات کہتی تھی، وقاص بیٹا یہ حویلی بس گھر نہیں تھی، یہ زمین کا وہ حصہ تھی جہاں زندوں اور مردوں کی سرحدیں مٹ جاتی تھیں۔ شروع میں مجھے لگتا تھا کہ نانی اماں ڈرا رہی ہیں، لیکن بعد میں جب حقیقت سامنے آئی تو میری روح کانپ گئی۔ یہ حویلی اصل میں میرے پردادا نے بنوائی تھی۔ اس زمانے میں علاقے میں ایک وبا پھیلی تھی۔ اس وبا سے لاکھوں لوگ مرنے لگے تھے اور گاؤں کے اندر قبرستان کا علاقہ چھوٹا پڑ گیا تھا اور گاؤں کے لوگ اپنے مردوں کو دفنانے کے لیے جگہ ڈھونڈتے تھے۔ قبرستان بہت دور تھا اور جو دور تھا وہاں پر جگہ بھی ختم ہو چکی تھی، تو کچھ لوگوں نے حویلی کے قریب ہی خالی زمین پر قبریں بنانا شروع کر دیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ قبریں بڑھتی گئیں اور یوں پورا قبرستان حویلی کا حصہ بن گیا۔ یوں لگتا جیسے یہ حویلی اور قبرستان ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے ہوں۔ پہلی بار اس حویلی میں تب گیا جب میری عمر 12 سال تھی۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ نانا جی ضد کرتے تھے میں ان کے ساتھ کچھ دن گاؤں گزاروں۔ رات کے وقت میں پہلی دفعہ حویلی میں سویا تو عجیب سا احساس ہوا۔ باہر جھنگروں کی آوازیں آ رہی تھیں، کہیں سے الو بول رہے تھے اور حویلی کے بڑے بڑے دروازے ایسے چرچراتے جیسے کوئی انہیں دھکیل رہا ہو۔ اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان میں کھڑا ہوں اور ایک قبر کے ڈھکن کو کوئی اندر سے ہلا رہا ہے۔ میں ڈر کے مارے چیخا اور اچانک آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے پر دیکھا کہ نانا جی میرے کمرے کے باہر کھڑے ہیں۔ وہ بس اتنا بولے کہ ڈرو مت بیٹا، یہ حویلی اپنے مکینوں کو پہچانتی ہے۔ یہ سن کر میرے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ نانا جی کا مطلب کیا تھا؟ مکین صرف زندہ لوگ تو نہیں ہو سکتے؟ یہ کیا کہہ گئے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے اپنے اوپر آیت الکرسی کا حصار کیا اور سو گیا۔ دن کے وقت حویلی عام سی لگتی تھی۔ دوسرے دن بڑے بڑے کمروں میں پرانے فانوس لٹک رہے تھے۔ لکڑی کی سیڑھیاں جب چڑھتے تھے تو آواز کے ساتھ بولتی تھیں اور دیواروں پر وقت کے وجہ سے کافی گرد جمی ہوئی تھی۔ لیکن جیسے ہی رات ڈھلتی اور مغرب کا وقت ہوتا تو ہر کمرہ بدلنے لگتا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے کسی کے قدم اوپر کی منزل پر چل رہے ہوں، حالانکہ سب نیچے بیٹھے ہوتے۔ دروازے بند کرنے کے باوجود وہ ہلتے رہتے۔ ایک رات میں نے خود کو دیکھا کہ آنگن کے کونے میں ایک عورت کھڑی ہے۔ سفید کپڑوں میں اس کے بال زمین تک گرے ہوئے ہیں۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز نہ نکلی۔ اچانک وہ عورت قبرستان کی طرف بڑھ گئی اور پھر دیکھتے دیکھتے دھوئیں میں بدل کر غائب ہو گئی۔ صبح میں نے نانی اماں کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری پردادی ہیں۔ وہ آج بھی حویلی چھوڑ کر نہیں گئی، ان کی روح آج بھی حویلی میں ہی ہے۔ گاؤں کے لوگ رات کو اس راستے سے نہیں گزرتے تھے جہاں حویلی اور قبرستان جڑتے تھے۔ کہتے تھے کہ وہاں سے گزرنے کے بعد کئی لوگ بیمار ہو جاتے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبریں خود بخود ہلتی ہیں۔
مٹی اوپر سے اس طرح سے اٹھتی ہے جیسے نیچے کوئی زندہ انسان سانس لے رہا ہو۔ کبھی کبھی کسی قبر کے قریب سے گزرتے تو ایک ایسی آواز آتی جیسے کوئی ہمیں نصیحت کر رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ چلے جاؤ، یہ تمہاری جگہ نہیں۔ ایک رات نانا جی نے مجھے ساتھ لیا اور کہا کہ وقاص بیٹا، آج تمہیں میں حقیقت دکھاتا ہوں۔ وہ مجھے قبرستان کے بیچ لے گئے۔ وہاں ایک پرانا درخت تھا جس کی جڑیں کئی قبروں کو توڑ کر باہر نکل رہی تھیں۔ نانا نے کہا کہ یہ درخت اور یہ قبر دونوں نے حویلی کے ساتھ قسم کھائی ہے کہ یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح اور راضی رہیں گے۔ میں نے دیکھا کہ درخت کی شاخوں پر عجیب سی پرچھائیاں ہیں، جیسے انسانوں کے کوئی سائے لٹک رہے ہوں۔ یہی نہیں، میرا سب سے خوفناک تجربہ اس رات ہوا جب نانا جی کا انتقال ہوا۔ میں نے دیکھا کہ گاؤں والوں نے کہا کہ نانا جی کو قبرستان دفناؤ، لیکن حویلی کے اندر ہی ایک کمرہ تھا جہاں سے قبریں بنی ہوئی تھیں۔ نانی ماں نے ضد کی اور کہا کہ نانا کو وہیں دفنایا جائے۔ جنازے کے بعد رات کو اچانک پورا حویلی ہلنے لگی، فانوس خود بخود جھولنے لگے، دروازے زور زور سے بند ہو گئے، اور پھر وہی عورت سفید کپڑوں والی وہی عورت دوبارہ نظر آئی۔ اس بار اس کے ساتھ کئی سائے بھی تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ مل کر رو رہے ہوں۔ وہ سب مل کر نانا جی کی قبر کے گرد گھومنے لگے۔ ان کے چہرے صاف نہیں تھے، بس دھندلے دھندلے سائے، جیسے دھواں سا ہو، دھواں آتا ہو اور چلا جاتا ہو، لیکن سائے زمین پر اس طرح سے لمبے لمبے نظر آتے جیسے کئی لوگ ایک ساتھ ہجوم میں کھڑے ہوں اور کسی کی میت پر رو رہے ہوں۔ اچانک ایک تیز ہوا چلی، سارے چراغ بجھ گئے جو نانا جی کی قبر کے گرد جل رہے تھے۔ اندھیرے میں نے صرف یہ ایک آواز سنی کہ یہ حویلی اب اسی کی ہے، ہمیشہ کے لیے، اور یہ یہاں پر اب آ گیا ہے، تو اب تم سب لوگ سکون سے ہو جاؤ۔ پھر کیا تھا، میں صبح ہی ریل میں بیٹھا اور آ گیا۔ خطرناک تجربہ تھا یہ میرا۔ اس دن کے بعد سے میں نے کبھی بھی نہ جانے کی قسم کھائی اس حویلی میں۔ یہ حویلی ابھی بھی ہے، کئی سال بعد بھی یہ حویلی ویسے ہی کھڑی ہے۔ لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ رات کو وہاں روشنی نظر آتی ہے، حالانکہ کوئی وہاں نہیں ہے۔ قبروں کے اوپر عجیب سی آوازیں آتی ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نانا جی کی روح بھی اب اس قافلے میں شامل ہو گئی ہے جو رات کو قبروں سے نکل کر حویلی میں گھومتی تھی۔ دوستو، کیسی لگی یہ کہانی آپ کو؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔